आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 17 मई 2020 है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कुछ काबिल समझते हैं और जिनके ऊपर शैतान मुसल्लिद है और वो अपने आप को महदी अलैहिस्सलाम समझना चाहते हैं या ईसा इब्न मरियम समझना चाहते हैं या कोई और शख्सियत समझना चाहते हैं। अक्सर लोग दावा करते हैं, ये तकरीबन अब तक के हज़ारों लोगों ने दावे किए हैं, यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में और हिंदुओं में। क्योंकि और बुद्ध मत के लोगों में क्योंकि एक असली आखिरुज़्ज़मा यानी नजात दहिंदा अल्लाह की तरफ से आने का वादा इन सारे मज़हबों में है। उस सच के बिना पर कई झूठे दावेदार उठते रहे हैं और आज भी ऐसे ही है। मैं मसीहा बिन डेविड कल की अवतार ओरिजिनल 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ जिनका ज़िक्र, जिनका खुलासा सारी मजहबी किताबों में आया है, उसके बिना पर मैं ज़ाहिर हो चुका हूँ। और मैं एक आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अक्सर 27-28 लोगों ने अब तक के मुझे तकरीबन 28 लोगों ने अब तक के वर्ल्ड के अलग अलग इलाक़ों से कॉल किया और कहा कि वो आखिरुज़्ज़मा महदी है, वो मसीहा है। तो मैंने उनसे पहले उनके लिए भी मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं कि मतलब ठीक है तो मैं और मेरे पूरे अहले ख़ानदान आपकी बैत कर लेते हैं, लेकिन वो सवालात मैं आपसे करूँगा जो कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं होली बुक्स में, कि आप कह रहे हो कि आप फ़लाँ शख्सियत हो, आप कह रहे हो कि आप जीसस, यानी मैंने उनसे सवाल किया क्योंकि मैं जानता हूँ ना सारे निशान। तो मैंने उनसे पूछा, आप कह रहे हो कि आप मसीहा आखिरुज़्ज़मा हो, मसीहा इब्न दाऊद बोलो या कल की अवतार बोलो या लॉर्ड शिवा बोलो, एक ही बात है। वो जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग हो यानी महदी हो। आप अगर कह रहे हो तो मैं आपसे सवालात करता हूँ, और अगर वही शख्सियत आप है तो फिर मैं और मेरे अहले ख़ानदान आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो वो सवालात यानी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स पूछूंगा मैं, जिसका ज़िक्र अहादीस में आता है, जिसका ज़िक्र बाइबल में आता है, जिसका ज़िक्र तौरेत, ज़बूर में, वेदों में, पुराणों में आता है, वो सारे कंबाइन करके मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो सवालात को मैंने पूरे एक जगह जमा किए और एक सवाल के अंदर 12, 14, 15 निशान मैंने रखे। एक सवाल जो 12, 15, 14 निशानों के साथ अटैच हो, यानी एक ही सवाल करूंगा लेकिन उसमें एक्चुअल सवाल रहेंगे, निशान रहेंगे 14, 15, 16 ऐसे निशान रहेंगे। तो ऐसे सवालात मैंने 128 सवालात मैंने तैयार किए। उन 128 सवालात में जो 100% पास हो जाए वही असली मसीहा महादेव कल की अवतार है। लिहाजा ये झूठे दावेदारों के लिए ये मेरा एक वीडियो है, गौर से तहक़ीक़ करके समझने की कोशिश करिए। अगर आप जाते हैं कहीं पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट की अथॉरिटी आके पूछते हैं कि आप कौन हैं, भाई आपके पास टिकट है, ठीक है, आपका आईडी प्रूफ बताइए, आपका एड्रेस प्रूफ बताइए। टिकट मैच करते हैं, सूरत देखते हैं, पूरा जिस्म देखते हैं, हाँ ठीक है, फिर सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर उसको फ़्लाइट में अलाउ करते हैं। तो एक मामूली फ़्लाइट में जाने के लिए आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना पड़ता है और वो मैच करना पड़ता है, तभी आप फ्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से आप झूठे दावेदार, जो कि अभी एक क्रिश्चियंस में एक मुझे मैसेज किया सैमी करके, भला वो क्रिश्चियन है या हिंदू है मुस्लिम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मैसेज किया कि वो मसीहा इब्न दाऊद। फिर एक दो जाहिल जो है ऐसे ही मैसेज कर रहे कि मैं भी दावा करता हूँ कि मैं भी मसीहा हूँ, मैं भी महदी हूँ। मतलब ठीक है, दावे करिए, लेकिन मैं आपको परखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि उसके अंदर से वो 128 सवालात
जो कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स की पूछताछ है, उसमें से वो एक में भी पास होने वाला नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है। और वो जो सवालात थे वो पूरे किताबों में मोहर बंद थे, यानी वो सवालात जो जो निशानात हैं वो एक ही शख्स पे फिट होने वाले थे, और यही मौजूज़ा है इस ज़माने का। समझ रहे मेरी बात आप? तो वो सवाल मैंने उनसे किए। अल्लाहू अकबर। तो वो सवालात क्या हैं, ज़रा गौर करिए। कई लोगों को ख्वाहिश है, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक भी मेरे से जब मिले थे वो भी बोले कि भाई मैं भी कुछ ख़ास हो सकता हूँ। हाँ, ऐसे मतलब उनके दिल में आता है कि कहीं मैं तो मेहदी अलैहिस्सलाम या जीसस तो नहीं। थोड़ी देर के लिए आपने नाम सुना होगा जीलानी। जीलानी जो जिसे लोग गौसे आज़म दस्तगीर कहते हैं, जीलानी, उन्होंने भी मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया था, लेकिन बाद में वो तौबा किए। उसी तरीके से अबुल आला मौदूदी पाकिस्तान के, वो भी ऐसा समझे, उन्होंने भी तौबा की। उसी तरीके से कई छोटे छोटे लोगों ने दावा भी किए, लोगों को गुमराह भी किए, वो छोटे दज्जाल कहलाए। लेकिन एक है जो मसीह दज्जाल कहलाया। कौन? मसीह दज्जाल, जिसको एंटी क्राइस्ट 666 कहते हैं बाइबल में, यानी झूठा मसीह, यानी सूडो क्राइस्ट। ठीक है, झूठा मसीह, और उसकी रियासत का जिक्र है, मजहबी रियासत का जिक्र। तो ये लोगों के लिए मैंने एक सवालात की लिस्ट तैयार की है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सवालात हैं वो मसीह दज्जाल से मैंने किए हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उनके खलीफाओं से, जमात अहमदिया से। जब कोई मसीह दज्जाल के निशान में ही फिट नहीं हो सकता, और छोटे, समझ रहे हैं, यानी जो मसीह दज्जाल है उससे मैंने वो सवालात किए जिसने मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, और उसके अंदर वो एक पहले सवाल के 14-15 निशान में ही फेल हो गया। तो फिर आम छोटे दज्जाल का ज़ाब जो अक्सर मोहल्ले में उठते हैं, उनका क्या वैल्यू उसकी, ज़रा गौर करिए। वो सवालात क्या हैं मैं आपसे भी बताता हूँ, उसमें से खाली 1-2 करूँगा। ओके, अगर लोग समझ गए भाई मेरे को दाढ़ी है, मेरे चेहरे पे नूर है, मैं अरबी बोलता हूँ, तो मैं भी मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा कर लेता हूँ, नहीं। पहली बात तो अगर चेहरे पर दाढ़ी और चेहरे पर नूर की बात होती और अरबिक बात करना होता तो हर मोहल्ले के मस्जिद का इमाम ये दावा कर सकता है, और काबतुल्लाह में जो नमाज़ पढ़ाते हैं इमाम साहब वो दावा कर सकते हैं सब। तो ये वो निशान नहीं। पहली बात तो शबाहत नबी की तरह ही नहीं होगी, वो क्लीन शेव होंगे और अरबिक बोलने वाले नहीं होंगे, ये लिखा है। तो खैर वो बातें मैं सवालात बाद में करता हूँ आपसे, पहले आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक शख्स अभी थोड़े दिन पहले खबीस ने फ़ोन किया और बताया कि मेरे को व्हाट्सअप किया, बताया कि मैं भी दावा करता हूँ, मैंने लोगों को बता दिया है कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम। बोला ठीक है, अब एक सवाल सुन लो। सही बुखारी, सही हदीस, सही मुस्लिम में ये आया है और बाइबल में भी कि आने वाले मसीहा के माँ बाप का नाम क्या होगा, भाई बहन कितने होंगे, बच्चे कितने होंगे, उनके बीवियाँ कितनी होंगी, और दिखने में कैसे रहेंगे, कब ज़हूर में आएंगे, पहला सीन क्या होगा, दूसरा सीन क्या होगा, तीसरा सीन क्या होगा। यानी वाक़यात उनके पूरी ज़िंदगी के दर्ज हैं, जिसे हिंदूज़ में लीला कहते हैं। भाई आपको अगर परखना है कि आप ही वो मसीहा इब्न दाऊद हो, आखिरुज़्ज़मा हो, तो भाई कुछ मेयार तो पब्लिक के पास होगा ना, जो अल्लाह के नबी ने दिया होगा। वो क्या है आपके पास? खुला सा सवाल है मेरा। तो वो सवालात क्या हैं? वो सवाल पहला सुन लें। हदीसों के किताबों के मुताबिक लिखा है कि आने वाले मसीहा इब्न दाऊद का आखिरुज़्ज़मा, जो कि एक ही शख्सियत है, वो मुसलमान तो उसे मेहदी समझते हैं अलग, ईसा समझते हैं, वो गलत है। वो समझते हैं कि ईसा आसमान पे ज़िंदा चले गए और वो आसमान पे से उतरेंगे, वो गलत है।
وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی الگ ہیں، مہدی تو پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہو گیا اور روح واپس گئی اور روحانی دوبارہ جنم ہوگا مہدی علیہ السلام بن کے، یہ لکھا ہوا ہے احادیث میں، جسے لوگ سمجھ نہیں پائے، کیونکہ حدیث کہتی ہے انتقال کا ثبوت، اور پھر نازل جب ہوں گے، روح نازل ہوگی تو نئے جسم کے ساتھ مہدی بن کر جنمنے کا یہ لکھا ہوا ہے، لوگ جسے نہیں سمجھ پائے۔ تو اب میں اس بنا پر آپ سے سوال کرتا ہوں، حدیثوں کے مطابق آنے والے عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح مہدی مہادیو یعنی کل کی اوتار کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام مسعود ہوگا، اور یہ کوڈ ورڈ میں آئے ہیں پورے، اور والدہ کا نام سریہ ہوگا، اور وہ 24 مارچ کو پیدا ہوں گے، 1973 کو پیدا ہوں گے، جمعے کا دن ہوگا، اور جمعے کی رات ہوگی اور سیٹرڈے کا دن ہوگا، اور وہ نسل عبداللہ اور آمنہ سے بھی ہوں گے، یعنی عبداللہ اور آمنہ کے نواسے کہلائیں گے، اور داؤد علیہ السلام کے پوترے کہلائیں گے، یعنی باپ کی نسل ہوگی داؤد علیہ السلام سے، اسی لیے داؤد کا بیٹا کہا گیا ان کو، کیونکہ نواسے کو بھی بیٹا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ننیال کا نواسا یعنی ننیالی نواسے ہوں گے وہ عبداللہ اور آمنہ کے، اور ددیالی نواسے ہوں گے داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے۔ تو اس بنا پر ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، اور وہ ایک جگہ پیدا ہوں گے، وہ جگہ کا نام ریڈ ہلز ہوگا، یعنی لال ٹیکری، یعنی اونچی جگہ ہونا ضروری ہے، اور وہاں پر لال مٹی ہونا ضروری، لال پہاڑ، اور وہ دن ہندوز کا چیترا مہینہ ہوگا۔ تو اس کے اندر میں نے چند آپ سے سوالات کیے ہیں، تو کیا آپ کا نام، اور پھر اس کے نام میں محمد ہوگا، احمد ہوگا، اور اسرائیل ہوگا یعنی شہزادہ ہوگا، یعنی خان ہوگا، اور اس کا ایک نام چھپا ہوا مسیح کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگا، یعنی بہت اللہ کا چہیتا، سمجھے نا، جیسے مودود لفظ ہے۔ تو 4 نام ہوں گے اس کے، تو یہ 4 نام، ماں باپ کا نام، پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، اور ننیال، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ نشانات، کیا آپ اس میں فٹ ہیں؟ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنا کے پوچھے، بلکہ یہ درج ہے کتابوں میں آخر الزماں کو پرکھنے کے لیے، کیا اس میں آپ فٹ ہیں؟ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو بولیں گے نہیں، میں تو میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میری ماں کا نام آمینہ ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ کے 2 چھوٹے بھائی اور 3 چھوٹی بہنیں ہونا ہے اسی میں، وہ ہیں، اور گھر کے آپ سب سے بڑے ہوں گے، کنڈیشن ہے وہاں پر، اور آپ کا رنگ گندمی ہونا چاہیے، یعنی ویٹش، یعنی اچھے سے اچھا، کالے سے اچھا، سب سے اچھا جو نظر آتا ہو سفید، سمجھے، لیکن ایک دم گورا نہیں، اور ماں کالے ہونی چاہیے اور والد گورے ہونے چاہیے ایک دم، اور دونوں کے ملن سے گندمی آپ پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے چند نشانات کیے ہیں، سوالات کیے ہیں آپ کو، کیا وہ آپ ہو، وہ نشان آپ کے ساتھ ہوئے ہیں؟ ورلڈ میں نے سارے لوگوں پہ یہ چیک کیے جو دعوے کرتے ہیں، نہیں ہوئے، تو فیل ہو گیا یہاں پر پہلے ہی پوائنٹ پہ۔ اب اس طریقے سے 128 سوال پاس کرنے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، کیا آپ کا ظہور ظاہر ہونا، پہلا سوال اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو کیا دمشق کے مشرقی علاقے میں فجر کے وقت جب 400 عورتیں اور 800 مرد اس مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں، جس مسجد اقصیٰ میں مسیح دجال موجود ہو، جو ایک ایروپلین میں سفید گدھے پر مسیح دجال کے آیا ہوا ہو، اور اس وقت فجر کا وقت ہو، اور دنیا کے الگ الگ ممالک سے پورے وہاں پر بنی اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے لوگ جو یہودی ہو نسل سے اور ایمان سے مسلمان، وہ جمع ہوئے ہوں، اور اس وقت وہ اپنے ایک جلسے کی تیاری کر رہے ہو، تبلیغ کی تیاری کر رہے ہو، اس وقت کیا آپ ایک شخص شہر ببر شیر رہنے کی جگہ سے، حیدر آباد جس کے معنی نکلتے ہیں، یعنی حیدر مطلب ببر شیر، وہ جہاں رہتا ہے مطلب ببر شیر رہنے کی جگہ، اس جگہ کا نام سے، کیا آپ 2 شخص کے ساتھ وہاں پر مہمان بن کر گئے؟
کیا اس وقت آپ ریڈ روب یعنی ایک آؤٹر گارمنٹ ہوتا ہے لال کلر کا وہ پہنے ہوئے تھے؟ کیا اس وقت آپ گندمی تھے جسے کہا گیا ہے کہ مسیح ابن داؤد 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا آئے گا، مطلب گندم ہی ہوگا، کیونکہ جب گندم یعنی ویٹ جوان ہو جاتا ہے اس وقت وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے چھوٹی سی۔ تو کیا وہ سین آپ کے ساتھ لائف میں ہوا؟ اس وقت آپ نے مسیح دجال کو فیس کیا، اور مسیح دجال سرخ اور موٹا، اور چوتھا خلیفہ مسیح دجال کا ہوگا، کیونکہ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے، فرعون جیسی ایک ریاست۔ تو یہ سین ہے جو ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ فجر کے وقت ہوگا، اور 1973 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس وقت مسیحا 18 سال کا ہو جانا چاہیے اور 19ویں سال میں داخلہ لیں گا، کیونکہ جوانی کا ٹائم ہندوستان میں وہ سین ہوگا، اور ہندوستان کے حساب سے 18 سال ہے، تو 18 سال میں گندم پکتا ہے تبھی وہ جوان کہلاتا ہے۔ اس میں کیا آپ کا وہ ظہور ہوا 19ویں سال، یعنی وہ کاؤنٹ کرے تو ایئر آتا ہے 1991، اور کیا اس وقت سردیوں کا موسم تھا، لوگ تیالسی چادریں اوڑھے ہوئے تھے، کیونکہ چادریں اڑنے کا رواج سردیوں میں ہوتا ہے۔ کیا یہ سین آپ کے ساتھ ہوا؟ میں دوسرا کوشچن کر رہا ہوں آپ سے۔ پہلا تو آپ کی پیدائش، آپ کے ماں باپ کے والدین کا ذکر، یہ سین ہوا کہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ بولیں گے نہیں ہوا، تو پھر آپ مسیحا آخر الزماں نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میں نے صرف 2 سوال کیے ہیں، یہ 2 سوال آپ پاس نہیں کر سکتے، تو کہاں اب آپ 128 سوال جس میں 1400 سے زیادہ نشان لپٹے ہوئے ہیں وہ پاس کریں گے؟ بتائیے کر پائیں گے یہ؟ آپ بولیں گے نہیں بھائی، یہ سب کہاں نشان لکھے ہوئے، کدھر آئے، کیسے آئے؟ اب میں جو بتایا ہوں اس کو ثبوت کی بنا پہ چیک کر لینا، کیا یہ میری طرف سے ہے یا ان احادیث میں وہ تورات انجیل زبور وید پرانوں میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، وہ بتائیے۔ تو آپ 2 سوال پاس نہیں کر پائے، ابھی 128 کہاں سے پاس کریں گے؟ پھر بیویوں کا ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، پھر بچوں کے ڈیٹیلز کا ذکر ہے، پھر واقعات 21 حملوں کا ذکر ہے، پھر دعوت الارض کا نکلنا اور گواہی دینا، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دن، وہ تاریخ ظہور عام ہونا، 2012 میں اعلان کرنا، 14 مئی کا دن ہونا، اس کی ٹی وی چینل سے نیوز آنا، پھر اس کے تیسرے سال بعد دعوت من الارض نکلنا، مطلب 2012 میں 40واں سال مسیحا کا چلتے رہنا، پھر اس کے بعد 2015 میں تیسرے سال دعوت من الارض ظاہر ہونا، پھر اس کے بعد آگ کا ظاہر ہونا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج 2020 میں ظاہر ہونا، اور پھر وہ 40 ڈیز کے لاک ڈاؤن میں رہنا اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر۔ کیا یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ بولیں گے نہیں بھائی یہ ساری باتیں نہیں مانتے تو مانو، نہیں تو نہیں مانتے، فلاں فلاں، یہ جاہل لوگ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو علماء دین تھے دنیا کے، جو مفتی حضرات، عالم حضرات، ان سے بھی یہ راز رکھا گیا تھا۔ اب جو میں راز کھول دیا ہوں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آیا ہے، کتاب میں چیک کر لیجئے، 100% میچ کرتا ہے، اور پھر کچھ بچ بھی نہیں جاتا کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آ جائے، ایسا ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم 2015 بھی نکل گیا، 2012 بھی نکل گیا، 1991 بھی نکل گیا، اور 1973 24 مارچ بھی نکل گئی۔ اب وہ ٹائم باؤنڈیڈ سینز پلٹ کے ٹائم واپس آ سکتا نہیں، اس کو کوئی کاپی کر سکتا نہیں۔ تو یہ ہے معجزہ، کبھی بھی آ کر کوئی بھی شخص کبھی بھی تحقیق کر سکتا ہے، یہ ہے معجزہ، یعنی عاجز ہے دنیا اس کو کاپی کرنے سے۔ اگر یہی نشانات لے کر میں 750 کروڑ لوگ جو دنیا میں ہیں ان کے پاس جا کے سوال کروں کیا آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آخر الزماں ہو، کیا آپ ہو، کیا آپ ہو، تو جواب 0 ملے گا، یعنی 2 نشان، یعنی 30-35 سائنس پہ بھی کوئی فٹ نہیں ہوگا، اور یہ نشانات پر مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ کوئی فٹ نہیں ہوئے۔ ماں باپ کا نام
فٹ نہیں ہوا، لیکن کتابوں میں لکھ لیا بھائی ایسا بنا دیا، لیکن پروف کہاں ہے؟ پروف کہاں ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کے والدین کا نام تو مرتضیٰ تھا، ہاں کہاں ہے؟ ان کے دو چھوٹی بہن، جو چھوٹے بھائی، 3 چھوٹی بہنیں ہونا ہے، نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا، کسی کا انتقال بھی نہیں ہونا، سب کے سب باحیات رہنا، ویسا بھی نہیں تھا۔ بنے بنائے سفید مینارہ پہ ظہور میں آنا، ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ، اور وہ سال 1991 ہونا، اور وہ سال 2000 سال مکمل ہونے کے بعد ہونا، یعنی 2 ملینیمس اگر آپ بیبلیکل کیلنڈر سے دیکھیں 360 دن کا، تو کیا یہ نشانات آپ کے ساتھ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا، ہو بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پورے 1400 نشانات جس کے ساتھ ہوئے ہیں وہی آخر الزماں ہے، وہی مسیح ابن داؤد ہے۔ اور پھر مسیح دجال کے گروپ میں پیدا ہونا، مسیح دجال کے گروپ میں پیدا ہونا، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفاؤں کے گروپ میں، اور نام ان کا مسیح دجال ہی رکھنا، اور مسیح دجال کا ان کا خلاف ہو جانا ایک دوسرے کے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا، اور خلافت مسیح دجال کی دنیا میں رہنا، جو مومنوں کو، بنی اسرائیلوں کو غلام بنایا ہوا ہوگا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفاؤں نے بنی اسرائیلیوں کو ورلڈ میں غلام بنایا ہوا ہے۔ اور پھر وہ مسیح دجال مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکنا، یعنی وہ مسیح دجال اور اس کے خلیفہ کوئی بھی مکہ مدینہ داخل نہیں ہو پانا۔ اب حکیم نور الدین نے بھی حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، لیکن دعوے سے پہلے، یعنی وہ خلیفہ بننے سے پہلے، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ مرزا محمود بشیر نے بھی حج کیا، لیکن وہ خلیفہ بننے سے پہلے، اس کے بعد انٹری نہیں ہے کسی کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خلیفہ بننے کے بعد، دعویٰ کرنے کے بعد، کوئی بھی ان میں نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، آفیشیلی کوئی ریکارڈ نہیں، تو اس کی انٹری ہونا، اور وہ ساری دنیا میں وہ قائم رہنا، پوری دنیا میں سوائے مکہ مدینہ میں ان کو لیگل انٹری نہیں ہونا مسیح دجال کی۔ تو وہ شخص کون ہے؟ جماعت احمدیہ میں سے کئی لوگ حج کر لیتے ہیں، کئی لوگ حج کرتے ہیں، کئی لوگ عمرہ کرتے ہیں چوری چھپی، لیکن بولتے نہیں، تو وہ مسیح دجال نہیں۔ مسیح دجال وہ ہے جو ان کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی جماعت احمدیہ جو مظلوم ہے، جو دھوکے کا شکار ہے، وہ مظلوم کے ساتھ دنیا ہوتی ہے لیکن ظالم کے ساتھ دنیا نہیں ہوتی۔ تو ظالم کے ساتھ مظلوم بنے ہوئے ہیں یہ جماعت احمدیہ، جن کو بیوقوف بنا کر مسیح دجال نے اپنا مرید بنایا ہے، لیکن وہ غلامی دونوں مل کر کر رہے ہیں احمد عیسیٰ کی، یعنی میری، یعنی جیزس کرائسٹ کی، انڈائریکٹلی۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ پچھلے جنم میں یہ دونوں ہی گناہ گار تھے، روحانی جنم ان لوگوں کا ہوا ہے، ایک وہ سینہیڈرین کے لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا، اور وہ دوسرے جاہل لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا کئی بار جنریشن وائز۔ تو وہ بنی اسرائیلیوں کو، جھوٹے لوگوں کو اللہ نے پورے جمع کیا، جھوٹے مسیح کے حوالے کر دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹے مسیح کے حوالے کیا، اور پھر اللہ نے اسی جماعت احمدیہ کو یعنی مسیح دجال اور اس کی جماعت کو جو ہے نا رکھا، اور اسی میں اصلی مسیحا کو اللہ نازل فرمایا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو کیا یہ سوالات میں کوئی فٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کو دوبارہ دہرایا، کیونکہ قرآن دوبارہ دہرایا مسیحا اور مسیح دجال کے شکل میں، سمجھے، اور ساری دنیا میں پھیلایا اس بات کو انٹرنیشنل لیول پر۔ تو کیا کوئی اپنے آپ کو مسیحا بن ڈیوڈ کلکی اوتار کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ سکتا ہے تو یہ دو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس کے سوال ہے، بتاؤ اپنا آئی ڈی پروف، اور پھر حلیہ نبی کی طرح نہیں ہونا، اور پھر ہندوستان میں آنا، اور پھر عام انسانوں کی طرح بات کرنا اور ماڈرن لکس رہنا، پھر وہ علم پہلے سے نہیں رکھنا دینی کتابوں کا، لیکن اس کے اوپر وہ سارے سینس اور نشانات نیچرل طریقے سے اللہ تعالیٰ کرنا، یعنی ہادی وہ، یعنی ڈائریکٹر وہ، اور جس میں نشانات ہو رہے ہیں یعنی مہدی وہ، یعنی
डायरेक्टेड वन। तो कौन है इन निशानों का हीरो? वही है जिसके ऊपर ये निशान हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये सवालात है झूठे दावेदारों से। तो ये किसी के ऊपर फिट है तो बोलो। अब लोग बोलते हैं देखो जी मेरे इतने मुरीद है, देखो ये क्या बेवकूफ़ हैं, क्या ये कुरान हदीस को नहीं मानते, ये कुरान पढ़ के सुना रहे, हाफिज़ कुरान हूँ मैं, हाफिज़ कुरान हूँ, क़ारी हूँ, सपोज़ मैं अरबी जानता हूँ, मैं भी मसीहा हो गया, क्या मैं नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में आप फिट नहीं हो, तो आप झूठे कज़्ज़ाब हो, शैतान हो, शैतानी दोस्त हो, शैतान के एजेंट हो, गुमराह हो खुद और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ।